اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں ایمان بالملائکہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ آج بنیادی عقیدے کی اگلی کڑی ہے آسمانی کتابیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں پر ایمان۔ تو آسمانی کتابیں آج ہمارا ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کی ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانا جائے، سچا اور برحق، اور ان کی تعلیمات کو سچا اور برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ یہ ہے اصل بات، ایمان بالکتب۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا تیری طرف، نبی کریم کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوا تجھ سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تین کتب پہلے والی بھی ہے نا جی، زبور، انجیل اور تورات۔ آسمانی کتابیں بہت سی ہیں، صحائف بھی ہیں، جن میں سے 4 مشہور یہ ہیں۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ نساء آیت نمبر 163، اور ہم نے داؤد پر زبور نازل کی جو کہ 970 قبل مسیح میں نازل ہوئی۔ زبور 970 قبل مسیح میں، اور تورات 1600 قبل مسیح میں۔ یہ قرآن سے ساری باتیں ثابت ہیں۔ تورات کے لیے بھی اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جو کہ ہدایت بھی ہے اور نور والی بھی ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وَآتَيْنَا الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ آیت نمبر 46، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اور چوتھی نبی کریم کے بارے میں کہا، ہم نے آپ پر قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، ایک، اور دوسرا سورہ شورى آیت نمبر 7 میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے قرآن عربی میں نازل کی تاکہ تم سمجھ سکو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ان بکس کے بارے میں، ان کتابوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ہو ہم ایمان لائے خدا پر اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ پر عطا ہوئیں ان پر، اور دیگر جو پیغمبران کرام کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان سب پر ایمان لائے، اور ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اسی خدا کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم اور دوسرے انبیاء کے صحیفے، بکلیٹس، کتابچے چھوٹے چھوٹے، انبیاء کی تعداد یا رسولوں کی تعداد کم و بیش کر کے بتائی جاتی ہے، 1,24,000۔ ظاہر ہے اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ چلو 24,000 کو نہیں ملی ہوں گی، 1,00,000 کو تو ملی نا جی، تو 1,00,000 میں سے 4 کو آپ جانتے ہیں، باقی
سب اللہ کی برگزیدہ کتابیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے ان میں چینجز کر دیں، لیکن صرف ایک قرآن کو چھوڑ کے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں۔ کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ تم اس کے ساتھ اس کی بھی پوجا کرو، عبادت کرو، اس کو بھی معبود بناؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا، یہ قرآن میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور اس سے پہلے والے جو صحائف نازل ہوئے تمام انبیاء پر، ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ ڈیفائن کر دیا نہیں۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ ایک کتاب ایک نبی لے کر آیا، جب وہ چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، دوسرا نبی جب آیا میں بھی کہ اس نے پچھلے والے کی شریعت کو کنٹینیو کیا ہو، اسی کی کتاب کی تعلیمات آگے اس نے پیش کی ہوں، لیکن زیادہ تر ایسے ہوا کہ اس کو اپنی نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجا گیا، اور اس نے پچھلے والی کتاب کی شریعت اور اس کے قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح قرآن نے، جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں، کیوں؟ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں، بس ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے آپ، اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، اب نہیں۔ اب اگر عمل کریں گے تو کس پر جی؟ صرف قرآن پر، اس کی تعلیمات پر۔ تو سب سے پہلے جی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے پیغمبروں کی خصوصیات ہم نے بیان کی۔ آج آسمانی کتابوں کی خصوصیات، اس میں قرآن کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی قرآن کی محفوظ ہونا۔ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا۔ سورہ حجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اتاری یہ نصیحت، یہ ذکر، اور ہم خود اس کے نگہباں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا اس میں تمہیں شک ہے، شبہ ہے، تو پھر اس کی مثل ایک صورت بنا لاؤ، مجھے چھوڑ کر اپنے تمام حمایتیوں کو بھی، ان کنتم صادق، اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں۔ نہیں ہو سکتا نہیں، 1400 پلس کا عرصہ گزر گیا، 1400 سال پلس کا عرصہ، ایک زبر زیر کی اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ ہو سکے گی۔ کیوں؟ محافظ اس کا اللہ ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 پلس کا عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف سے محفوظ ہو گیا، تحریف، رد و بدل، چینجز۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی بچا ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے مضامین شامل کر دیے ہیں، جس کے جو بھی چاہا۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے جس میں زبر زیر کی بھی تحریف نہیں ہوئی ہے۔
اب یہ کتابیں کہیں بھی اصلی شکل میں دستیاب نہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ باقی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہیں، لیکن اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا حفاظت کا، صرف ایک قرآن کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری خوبی ہے جی قرآن کی زندہ زبان۔ قرآن مجید زندہ زبان ہے۔ زندہ زبان میں نہیں کہ بھئی وہ باقی مردہ ہو چکی ہیں، مر چکی ہیں اور یہ زندہ سانس لے رہے، نہیں، مرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی والی کتابیں اب اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، اور قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ایز اٹ از ہے، عربی میں ہے، اور تقریباً 20 سے زائد ممالک کی زبان عربی ہے۔ زندہ زبان ہے نا جی۔ قرآن مجید زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں یا ان کے سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تیسری خوبی بتائی جی عالمگیر کتاب، گلوبل بک، یونیورسل بک۔ کیوں؟ پہلی والی کتابیں اگر نازل ہوتی تھیں تو وہ اسی خاص علاقے یا اس قوم کے لیے ہوتی تھی جس قوم پر وہ نبی یا رسول بن کر آیا، لیکن قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے، جب سے نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر آنے والے لوگوں کے لیے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے بھرپور۔ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی خاص ملک یا خاص قسم کے لوگوں کے لیے تھیں، مگر قرآن مجید ساری دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے، ساری دنیا کے لیے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، یا ایھا الناس۔ اے لوگو، تو اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، مومنوں۔ جب مومن کا ذکر آیا تو پھر مومن صرف مخاطب ہیں، لیکن یہاں کیا کہا ہے جی یا ایھا الناس، تمام انسانیت کے لیے نا جی۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے، جن کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں کامل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، قدرتی ہیں، اپنی طرف سے کسی کی نہیں ہیں، اس لیے ہر دور کے انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے ہی اس کے دور کے لیے نازل ہوئی۔ اب بھی اگر آپ بیٹھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ سمجھ کر، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرے لیے نازل ہوئی، ہم سب کے لیے نازل ہوئی، حالانکہ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش اور عقل کے عین مطابق ہیں، جبکہ پہلی والی کتابوں میں ایسے کسی قسم کے مضامین شامل نہیں تھے۔ چوتھی خوبی آ گئی جی جامع کتاب۔ پہلی والی کتابیں مخصوص قوم کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، لیکن یہ کتاب جامع کتاب ہے جی، بک آف کلیکشن۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں، سنتے جائیے ذرا، صرف اخلاقی تعلیم کا ان میں ذکر تھا، بعض صرف مناجات یعنی کہ دعا، التجا یا عرضیاں تھیں، اس میں کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھیں، فقہی مسائل، احکام شرعیہ یا قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل، جس کو فقہی علم کہتے ہیں، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ یہ پہلے والی کتابوں کی خاصیت بتائی جا رہی ہے، مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ جتنی اوپر باتیں بتائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری خوبیاں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق اور روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، اور مناجات اور دعاؤں کی باتیں بھی ہیں۔ غرض ہے کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔
کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اس کے ساتھ بحث نہ کی گئی ہو۔ تو ہوئی نا یہ جامع کتاب، تمام کتابوں کا مجموعہ۔ پانچویں خوبی عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی۔ کیوں؟ پہلی والی کتابیں ان میں ایسی باتیں، ایسی خرافات اس میں شامل کر دی لوگوں نے، اپنی مرضی کے مضامین شامل کر لیے کہ جو یہ نہیں لگتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس میں اپنے مرضی کے مضامین شامل کر دیے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل تھیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی تھیں۔ ناشائستہ اور غیر اخلاقی، سمجھیے نا، یہ باتیں جعلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی ہیں، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک اور مبرہ ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربے اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے، جبکہ ان میں جو باتیں ہیں ان کو تجربے سے بھی اور عقل اور دلیل سے بھی غلط ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ والی باتیں ان لوگوں کی شامل کردہ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات شامل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے کتابوں میں غیر اخلاقی ناشائستہ باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، امپاسبل۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں، اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا، اس میں بھی یہی تھا، لیکن جو لوگوں نے اپنی طرف سے ان انبیاء پر ظلم و ستم ڈھائے، تو کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ ان پر ظلم و ستم کریں، ان کو قتل کریں، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا نا، اور سب کے بارے میں بتایا کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے، ان کتابوں میں بھی اور قرآن مجید تو ہے ہی مصدق اور مہیمن، یعنی کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور رہنمائی بھی کرتی ہے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی باتیں بھی کہی گئی ہیں یہ ساری کی ساری جھوٹ پر اور خلاف واقعہ ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور چھٹی اور آخری خوبی قرآن مجید کا اعجاز، معجزہ، سب سے بڑا کیا معجزہ ہے جی؟ کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے، یعنی کہ اس میں خوش بیانی بھی ہے، خوش کلامی بھی ہے، اور بلند پایا انتہائی درجے کا، جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا عرب و عجم کے لوگ مقابلہ کرنے سے قاصر رہے۔ قرآن نے ایک چیلنج کیا جس کا ابھی تک کیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو اس چیلنج کو قبول کر سکے اور اس کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ اس کو مکمل کر سکے۔ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت بنا کر لانے کے لیے کہا گیا ہے، 1400 سال پلس کا عرصہ گزر گیا، یہ 1441 چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے جی؟ 1441۔ اب دیکھ لو، یہ 1400 پلس ہو گیا، یہ 15ویں صدی کے 41 سال گزر گئے ہیں، تو ہم 1400 پلس کا کہہ سکتے ہیں نا جی؟ تو 1400 سال پلس کا عرصہ گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اس کے مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی نہیں لایا۔ کیا ہے جی؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کتنی زبردست بات کی ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے بندے پر نازل کیا اس میں تمہیں شک ہے، شبہ ہے، تو پھر لے آؤ نے اس کے بدلے میں ایک چھوٹی سی صورت بنا کر۔ نہیں لا سکتے؟ مجھے چھوڑ کر دنیا کے جتنے بھی آپ کے حمایتی ہیں انہیں بھی مدد کے لیے بلا کر لے آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نہیں لے کر آئے۔ یہ ہے کھلا چیلنج قرآن کا، یہ اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اعجاز ہے یہ۔ اور ایک اور جگہ کہا جی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کہہ دو اگر جن و انس جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا لائیں تو وہ ہرگز اس کی مثل نہ بنا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ تو ایسا کام نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ ایک سچی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، نہ اس میں زبر زیر کی ابھی ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے ہوئی ہے، اور نہ قیامت تک ہوگی۔ یہ جو ہم نے آج آسمانی کتابیں پڑھی اور اس میں قرآن مجید کی جو خوبیاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، قرآن جب بھی پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف تلاوت کریں، تلاوت کرنی بھی اچھی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی پڑھیں ایک رکوع پڑھیں، ایک لائن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اسے سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔